وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وآله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، صدق اللہ العظیم. حضرات، تلاوت قرآن مجید تو ہو چکی. عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے پہلے نعت پاک کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، اور میں ہی ارادہ کر رہا تھا کہ کچھ اشعار پڑھ دوں، مگر ہمارے سرمد پاشا اب وہ اس کو پر کریں گے، اور حضور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان گنگنائیں گی. اس کے بعد الحمدللہ گفتگو کا آغاز ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. نعت شریف سے پہلے خطاب سماعت فرمائے. فلک پہ دھومیں مچھی ہوئی ہے، فلک پہ دھومیں مچھی ہوئی ہے، ملائکہ جا رہے ہیں، کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے. حضور تشریف لا رہے ہیں، فلک پہ دھومیں مچھی ہوئی ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے بولی سکے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، فلک پہ دھومیں مچھی ہوئی ہے. شب ولادت
میں ہر مسلمان نہ کیوں کرے جان مال قربان ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں فلک پہ دھوم مچی ہوئی ہے. نعت شریف سماعت پر. بتاؤ دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں. دیکھو کون آئے ہیں دیکھو کون آمنہ کے آنگن میں آمنہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں. دیکھو کون اور کس کی آمد آمد ہے کس کا ہے ظہورات کس کی آمد آمد ہے کس کا ہے ظہورات کس کی آمد آمد ہے کس کا ہے ظہورات کس کا ہے ظہورات جبرائیل آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں. جبرائیل آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں. اور سب رسول پڑھتے تھے جس رسول کا کلمہ سب رسول پڑھتے تھے جس رسول کا کلمہ جس رسول کا کلمہ وہ رسول آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں. وہ رسول آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں. اور پاؤں پاؤں چلتے ہیں مصطفیٰ فرشتوں نے. پاؤں پاؤں چلتے ہیں مصطفیٰ فرشتوں نے اپنے پر بچھائے اپنے پر بچھائے ہیں آمنہ کے آنگن میں. دیکھو کون آئے ہیں آمنہ کے آنگن میں. رحمتوں کے سائے ہیں آمنہ کے آنگن میں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام۔ اسی دن کے صدقے میں ساری کائنات مورث وجود میں آئی، اور یہ آنے والے ان کی ولادت کب ہوئی، پیدا کب ہوئے، اس کا علم کسی کو نہیں۔ کب بنائے گئے پتہ نہیں، نہ فرشتوں کو اس کی خبر ہے، نہ انبیاء علیہم السلام کو، کسی کو پتہ نہیں۔ اب پوچھے کس سے؟ چلو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سے پوچھ لے، چونکہ آپ سچے نبی ہیں اور آپ ہی کے صدقے میں تمام انبیاء آئے، اور انہی کے صدقے میں یہ زمین و آسمان پیدا کی گئی، تو ان سے دریافت کر لیں۔ جب ہم نے رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب پیدا ہوئے؟ اور ان پوچھنے والوں میں سب سے پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی، چونکہ یہ نبی کی بارگاہ ہے، یہاں لب کشائی کرنے کی کسی کو جرت نہیں ہے، جو بولے اس کو سن لے، اس پر عمل کرے۔ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا وتیرہ تھا۔ تو اب خاموش ہی رہ جائیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ کے رسول کب پیدا ہوئے؟ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زبان کو کھولا اور پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ولادت کب ہوئی، آپ پیدا کب ہوئے؟ ان سے پہلے کسی نے جرات نہیں کی۔ تو اللہ کے رسول جواب دیتے ہیں، یا جابر، ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتا چلا اس وقت سوائے خدا کے کوئی شے نہیں بنی تھی، صرف خدا ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو دیکھا، اور جب دیکھا، ہم بھی دیکھتے ہیں جب کوئی عمدہ کپڑے پہن لیتے ہیں، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں میں کیسا دکھ رہا ہوں، اور دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، اللہ نے مجھے بھی خوبصورت بنایا ہے، میں نے جو کپڑے زیب تن کیے ہیں وہ بھی بڑے عمدہ ہیں، اور میں بھی بڑا اچھا ہوں۔ جب میں اتنا اچھا ہوں تو دنیا والے مجھے دیکھیں اور مجھے جانے، مجھے پہچان لے۔ میری آرزو اور خواہش ہوتی تھی، تمنا ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو دیکھا، اس کے جیسا کون حسین ہے، اس جیسا نور والا کون ہے۔ خیال آیا کہ میں پہچانا جاؤں، کوئی مجھے دیکھے، مجھے جانے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا،
ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف. میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں, تو میں نے اپنے نور سے ایک نور کو پیدا کیا, اور جب نور کو پیدا کیا اس کو اپنے سے الگ رکھا اور اس کو دیکھتا رہا, بار بار دیکھا, خوب دیکھا, اور جب بار بار دیکھتا رہا تو جس کو دیکھتا رہا اس پر پیار آ گیا. اور رکھا بھی تو کہاں رکھا؟ اپنے قرب خاص میں رکھا. کوئی جگہ نہیں تھی کہ رکھے, عرش ہوتا تو رکھتا, کچھ بھی نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب پروردگار عالم نے مجھے اپنے نور سے پیدا کیا تو وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا نَارٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا جِنٌّ وَلَا إِنسٌ. اس وقت کچھ بھی نہیں تھا, زمین کا فرش بچھایا نہیں گیا تھا, آسمان کا شامیانہ ابھی لگایا نہیں گیا تھا, دریا کی روانی بھی نہیں تھی, چاند و سورج کے چراغ ابھی روشن نہیں کیے گئے تھے, ستاروں کی قندیلیں بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. میرے نبی کا نور تھا. جب کچھ بھی نہیں تھا تو نور مصطفیٰ کو مولا رکھتا کہاں؟ مولا ہے, نور ہے, ابھی اس نور کا نام بھی نہیں رکھا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نور کو اپنے قرب خاص میں رکھا. یہاں رک کر ایک عقیدے کی بات کر دوں گا. یہ پھول ہے, گلاب کا پھول بھی ہے اور موگرے کا پھول بھی ہے. کتنی خوشبو ہے اس میں. اگر میں اس کو دور رکھوں تو کیا اس کے اندر کی خوشبو میرے دامن میں آئے گی؟ نہیں. میں اگر اس کو اپنے دامن میں رکھ لوں کچھ لمحے کے لیے, اس کے بعد میں اس پھول کو اپنے دامن سے جدا کر دوں, پھر میں اپنے دامن کو سونگھوں تو اس میں کون سی خوشبو آئے گی؟ پھول کی خوشبو آئے گی. تو بلا تمثیل اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور بنایا اور اپنے قرب خاص میں رکھا. تو کیا قرب خاص میں وہ نور رہ کر اپنے نبی سے کچھ بھی فیض حاصل نہیں کیا؟ اس مرتبہ ہمارے اس جلسے میں لوگ بھی لیٹ سے آ رہے ہیں, یہاں تک کہ منتظمین بھی لیٹ سے آئے, اور سننے والے بالکل سمم بکم عمیون کی طرح بیٹھے ہیں, نہ ہاں نہ ہوں. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجمع آج کا میرا مکوں کا ہے. نہیں نا؟ پھر منہ کیوں نہیں کھولتے؟ کچھ خوشبو ہے منہ میں جو باہر نکل جائے گی. ہزار سال قرب خاص میں یہ نور رہا تو کیا فیض حاصل نہیں ہوا اس کو؟ بے شک جی بے شک. تو رب سے اس نور نے فیض ایسا حاصل کیا جو علوم اس قرب کو, اس نور کو تھا, قرب میں رہنے والا وہ نور, وہ سارے علوم حاصل کر لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اور جب اللہ تعالی نے اس نور کو محبت کے ساتھ دیکھا اور بار بار دیکھتا رہا، ایک بار دیکھا ہے، بار بار دیکھنے کی خواہش ہے، اور جب دیکھتے دیکھتے اس نور سے محبت ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نور کا ایک نام رکھا، وہ نام ہے محمد الرسول اللہ۔ اور جب نام رکھا محبت کے ساتھ، اور ہم بھی نام رکھتے ہیں، اگر کوئی معشوقہ خوب پسند آ جائے تو بار بار اس کو دیکھتے ہیں، جی بھر کے دیکھتے ہیں، اگر وہ چہرہ برابر نہ دیکھے تو تیز چلتے ہوئے اس کے آگے جاتے ہیں، مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، کیا نام ہے اس کا پتہ نہیں، مگر دل میں آپ ایک نام رکھ لیتے ہیں۔ جب دنیاوی حسین اور خوبصورت کو دیکھنے کا یہ عالم ہے کہ تم اپنے دل میں اس خوبصورت کا ایک نام رکھ لیتے ہو، تو مولا تعالی نے جس نور کو پیدا کیا اپنے نور سے وہ کتنا حسین ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کو پیار آیا تو نام رکھا محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب اس نام سے پکارا، شرمیلی نگاہوں سے اس نور نے مولا کو دیکھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نام رکھنے والے کو دیکھا۔ روڈ میں چلنے والا کسی حسینہ کا نام رکھو، اس کو پکارا تو وہ بھی دیکھتی ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی، دیکھو چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی آپ کے سب، نگاہ اٹھا کے دیکھا، خوب دیکھا، کیسا نور ہے، کیسا نور ہے۔ فوراً دیکھنے والے کی زبان پر ایک کلمہ جاری ہوا، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو محمد الرسول اللہ خدا نے پکارا، اور لا الہ الا اللہ محمد نے پکارا، اور یہ کہاں پکارا، یہ بولی کہاں ہوئی؟ زمین پر نہیں، عرش پر۔ اس وقت جبکہ عرش بھی نہیں بنا تھا، مصطفیٰ قرب قاس میں رہے، اب رب اپنی پہچان کروانے کے لیے، چونکہ وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیا، اب چاہا فاحببت ان عرفا، مجھے کچھ پہچانے، اور پہچاننے کے لیے صرف ایک ہی ہے، اس ایک کے نور سے مولا نے کائنات کو معجز وجود میں لایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کائنات بنی، زمین بنی، آسمان بنا، چاند و سورج بنایا، شمس و قمر بنایا، دریا کی روانی بنی۔ اب احببت ان عرفا کے تحت پہچان کروانی ہے، تو نور مصطفیٰ سے ساری کائنات کو بنایا، فرشتے بنے، جنت دوزخ بنی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت آدم سے کائنات بنی۔ اب ان کو پیدا کیا، وہ کہاں تھے، ان کی شادی کیسی ہوئی، ایک لمبی بحث ہے، صرف میلاد بولنا ہے مجھے۔ کیا بولنا؟ میلاد بولنا۔ اگر اس کی وضاحت میں جاؤں تو میری عمر پوری ہو جائے گی، مگر یہ ختم نہیں ہوگا۔ آدم پیدا ہوا، مٹی سے بنایا گیا۔ اس کے بارے میں بھی میرے مصطفیٰ کہتے ہیں، جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے،
اس وقت بھی میں موجود تھا، سب سے پہلے موجود تھے تو اس وقت بھی تھے، وہ دیکھ رہا تھا میں آدم کی جسد خاکی پانی میں کیسے ملائی جا رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا آدم کو کس طریقے سے بنایا گیا، میں دیکھ رہا تھا، اور جب آدم کو جنت میں ٹھہرایا میں دیکھ رہا تھا، آدم کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا میں دیکھ رہا تھا، ان دونوں کا نکاح میں دیکھ رہا تھا، ان کا مہر کیا میں دیکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، وہ آدم کے قرب میں شرمائی ہوئی بیٹھی تھی، ہاتھ لگانا چاہا، پیار آ گیا تو روک دیا مولا نے، ہاتھ مت لگانا جب تک کہ اس کا مہر نہیں دیتے تھے، جب تک کہ مہر نہیں دے دیتے ہاتھ مت لگانا۔ آج ہمارے آپ کے بھی شادیاں ہوتی ہیں، مہر خرس میں رکھ کے ہاتھ لگاتے ہیں، پہلے مہر ادا کرو بعد میں ہاتھ لگاؤ۔ مولا کیا مہر؟ کہا کہ میرے پیارے محبوب محمد رسول اللہ پر درود پڑھو۔ حضرت حوا کا مہر درود پاک ہے، درود پاک پڑھا، کوئی اجازت ہوئی ہاتھ لگاؤ۔ اب بھی ہمارے لیے حکم ہے، نکاح ہو گیا، ملاقاتیں کر لی، پہلے دولہا کو دلہن کے پاس لے جاؤ۔ دولہا جاتا ہے، آج کل کے دولہا کو وہ بھی نہیں معلوم وہاں جا کے کیا پڑھنا ہے، گانا گاؤ بولے تو گاتا، چونکہ اس کو اسلام کا ماحول نہیں ملا، ماں باپ اسلام کے سانچے میں اس کو ڈھالے نہیں۔ پڑھو باؤ، بولو کیا پڑھنا، بولو ذرا۔ گزشتہ جمعرات کو ایک نکاح پڑھا میں، نکاح میں پڑھ رہا ہوں، نوشا موبائل میں کھیل رہا ہے، کیا مصیبت آ گئی، اس کو ہم حلال بنا رہے ہیں، وہ قرآنی آیات کو سننے کے بجائے موبائل میں کھیل رہا ہے۔ اب میں نکاح روک کے کیسے پوچھوں اس کو کیا با موبائل میں کھیل رہا ہے؟ شرم کی بات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے بالخصوص ہماری مسلمان نسل کو بچائے۔ آمین۔ نکاح کے بعد میں پوچھا کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ بوجھ حضرت آرس کی صرف ہاتھ رکھ کو پڑھنا نہ، وہ دعا ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیا وہ دعا موبائل بتائے گا؟ ارے تم مومن ہے، اسلام میں داخل ہے تو علماء سے پوچھ، اگر تجھے اسلام نہیں معلوم ہے کیا پڑھنا؟ میں نے اس کو بتایا اب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، جا سر پہ ہاتھ رکھ، درود پاک پڑھ اور آیت الکرسی الی آخر ہی پڑھ، اس کے اوپر پھونک دے۔ اگر شادی سے پہلے بھی اس پر کوئی آسیب جادو ٹونا ہو تو اس درود اور آیت الکرسی کے صدقے میں وہ نکل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ تیری وفادار بن کے رہتی ہے۔ حضرت آدم نے درود بھیجا، حضرت حوا حلال ہو گئی۔ اب پھر وہاں سے ایک مختصر سا خاکہ، ابلیس کو بڑی تکلیف ہوئی، بہت پریشانی ہوئی، وہ کسی طریقے سے شام کو پھسلا کر اس کو اپنے پھندے میں پھنسا کر اس کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہوا، آدم و حوا کو بہکایا اور اس کے بعد میں ان دونوں کو جنت سے نکالا۔ اب یہ دنیا
دنیا میں آئے، ان دونوں کے ذریعے دنیا پھیلی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، جسد خاکی کو بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی جسم میں روح ڈالی۔ ڈالی کہ نہیں ڈالی؟ پھر بھی منڈے ہلا رہے 4 من کی۔ روح ڈالی۔ جب جسم آدم میں روح گئی، گھبرا کے باہر نکل گئی۔ پوچھو جسم آدم سے، اے روح کیوں نکل گئی؟ کہا کہ ایک اندھیری کھوٹری ہے، اس میں کوئی نورانیت نہیں ہے، اندھیرا ہے، دل نہیں لگتا، اس لیے میں باہر آ گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اس جسم آدم میں نور مصطفیٰ کو رکھا۔ جب نور مصطفیٰ کو رکھا، پھر کہا اے روح داخل ہو جا۔ روح گئی، واپس نہیں آتی۔ کیوں واپس نہیں آئی؟ میرے سکون کا سامان اب یہاں موجود ہے، اب میں نہیں آتی۔ تو نور مصطفیٰ جب جسم آدم میں داخل ہوا، روح کو سکون ملا، روح مطمئن ہو گئی۔ اور یہی نور مصطفیٰ آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک پاک پشتوں اور پاک پیشانیوں میں منتقل ہوتا رہا۔ حضرت آدم سے حضرت شیس، دیگر پیغمبروں سے ہوتا ہوا یہ نور حضرت ہاشم تک آیا۔ حضرت ہاشم کون؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردادا۔ کون تھے؟ پردادا۔ دنیا کے مسئلے معلوم ہیں ہم لوگوں کو، کھڑے کھڑے فتویٰ دے دیتے، یہ حرام وہ حرام یہ حرام۔ کعبہ دیکھا، حضرت بولے ہمارے، سارے مسئلے معلوم، آسمان کی باتیں کرتے، نبی کی آل میں کون ہے ہم کو نہیں معلوم، حضرت ہاشم کون نہیں معلوم، عبد المطلب کون نہیں معلوم، عبداللہ کون نہیں معلوم۔ پھر کیا معلوم؟ فتویٰ پوچھو دیتا ہوں میں۔ میلاد منانا نہیں، میلاد منانا نہیں معلوم، جو منانا ہے وہ نہیں معلوم، اور منانا بھی ہے تو اس کو الٹ پلٹ کر دیتا۔ حضور کا میلاد 8 تاریخ کو ہوا، 8 کو مناؤ، 9 کو ہوا 9 مناؤ، 10 تاریخ کو ہوا 10 مناؤ۔ ایک گروپ ایسی ہے جو ابھی میں ایران سے ہو کے آیا، وہاں لوگوں کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم 17 کو مناتے۔ یہ سب مسئلے معلوم، نبی کے ابا حضور کا نام کیا معلوم نہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، نبی کی میلاد 12 ربیع الاول ہی ہے جو آج ہم منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ویسے میلاد ہر روز ہے، جب بھی نعت کی محفل رکھو میلاد، نبی کا تذکرہ کرو میلاد، قرآن پاک گھر میں بیٹھ کر پڑھو، اس کی تفسیر بیان کرو میلاد، ہر جمعہ میلاد۔ جمعہ میں امام خطبہ دیتا نا، کہاں؟ منبر پر، اور جہاں وہ خطبہ دیتا ہے وہ جگہ پاک کرتے ہیں، چادر بچھاتے ہیں عمدہ اور نفیس۔ ان کو روکو ذرا، اوپر آ رہے ہیں، بعد میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔
دوسرے دنوں میں ممبر پر کوئی چادر نہیں ہوتی ہے نا. جمعہ کو ممبر پہ چادر، کوئی پاک صاف کر کے پوچھو وہ پاک کرنے والے مؤذن کو آج کیوں چادر بچھا رہا ہے ممبر پر. کہا کہ تجھے معلوم نہیں آج عید کا دن ہے، ہمارے خطیب صاحب آئیں گے، ممبر پر کھڑیں گے، میرے مصطفیٰ کا میلاد پڑھیں گے. میلاد کرنے کے سے پہلے میلاد کی جگہ کو پاک کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے. آپ اپنے بازار ہی کو دیکھ لیجئے، کل یہاں کیا حال تھا. وہاں ایک ٹوٹی پھوٹی کار، وہاں ایک ٹوٹی ہوئی اسکوٹر، یہاں گندگی وہاں گندگی. آج کیوں نہیں؟ آج اس لیے نہیں کہ میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے، پاک رسول کا ذکر پاک جگہ کیا جا رہا ہے، اس لیے جگہ پاک ہو گئی. آج یہاں میلاد پڑھ رہے ہیں، اس میلاد کے صدقے میں خدا کی قسم سارا سال یہ جگہ پاک رہے گی، برکت والی رہے گی. تو میلاد جمعہ کے دن ممبر پر کھڑ کر پڑھا جاتا ہے، اور اس سے پہلے حدیث پاک میں ہے جمعہ کا دن کیا ہے. کہا کہ الجمعۃ عید المومنین، جمعہ مومنین کے لیے عید کا دن. ہمارے بڑے بھائی بولتے ہیں سال میں 2 عید آتے. کتنے آتے؟ 2 عید، ایک رمضان ایک بقرعید. یہ میلاد النبی تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ ان سے پوچھو یہ جمعہ کے دن ہر محرم میں یہ عید کہاں سے آتی ہے؟ جی جمعہ کے دن کیوں؟ حضور کا میلاد ممبر پہ پڑھا جاتا ہے. تو 2 عیدوں کے علاوہ جمعہ کا دن بھی میلاد کا دن ہے، عید کا دن ہے، چونکہ یہاں حضور کا خطبہ پڑھا جاتا ہے. مدینہ منورہ میں ایک یہودی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت پوچھا کہ اے عمر، تمہارے قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی، اگر وہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہو جاتی تو ہم اس دن عید مناتے. فاروق اعظم نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ کہا کہ وہ آخری آیت ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کا دن دین مکمل ہو گیا، کیا تم نے میرے دیے ہوئے دین کو قبول کیا؟ رضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے سب گواہی دی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی. وہ یہودی کہتا ہے اس دن ہمیں عید مناتے ہیں. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ کہا کہ یوم عرفہ، عرفے کے دن. تو فاروق اعظم فرماتے ہیں عرفے کے دن یہ آیت نازل ہوئی، تو کیا عید منائے گا؟ عرفے کے دن تو ہم عید مناتے ہیں. میدان عرفات میں ظہر سے لے کر مغرب تک بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں، اس دعا کا نام عید ہے، اور اس دن قیام کر کے جو دعائیں مانگتا ہے وہ حاجی بن جاتا ہے. یہ ہمارے لیے عید کا دن نہیں. اور اس کے دوسرے دن یوم النحر، قربانی دی جاتی ہے. جس دن قربانی دی جاتی ہے کیا وہ عید کا دن نہیں؟ وہ بھی عید کا دن ہے. اور آگے چلو میں بتاتا ہوں ہمارے واسطے کتنی عیدیں. ان کے لیے تو 2 عیدیں، ہمارے لیے بے شمار عیدیں.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں. پوچھا آج کس خوشی میں روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں آج کا دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فتح حاصل ہوئی، اس خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں، عید مناتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے تو حقدار ہم ہیں. اگلے سال انشاءاللہ یہ روزہ نہیں رکھیں گے بلکہ 11 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے. تو یہ دن بھی ہمارے لیے عید ہے. اور کتنے عید گواہوں میں سارے سال میں کتنی جمعہ آتے ہیں؟ ہر مہینے میں 4، سارے سال میں 56 یا 55 جمعہ آتے. تو سارے سال میں ان عیدوں کے علاوہ جمعہ کا دن جو آتا ہے وہ 56 یا 55 عیدیں ہوتی ہے. تو ایمان والوں کے لیے ہر دن عید کا دن. اور آپ کہیں گے 12 ربیع الاول ہی کو عید منانا اس کی خصوصیت کیا ہے؟ 12 ہی کو کیوں منائی جاتی ہے؟ میں عقائد کی باتیں بتا رہا ہوں، اس کے لیے ذہن حاضر رہے. اللہ کے نام میں کتنے حرف ہیں؟ 4. احمد کے نام میں 4. محمد کے نام میں 4. زمین میں محمد، آسمانوں میں احمد. تو اللہ کے نام میں 4 حرف، احمد کے نام میں 4، محمد کے نام میں 4. 4 چوک کتنے ہوئے؟ 12. تو ان ناموں میں جو 12 حرف آئے ہیں وہ ہمیں پکار کے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا ہے وہ 12 ربیع الاول کو بھیجا ہے، اور 12 ربیع الاول ہمارے لیے عید کا دن ہے. سبحان اللہ. اور پھر میں آپ کو بتاتا چلوں، ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں نا؟ جی بے شک پڑھتے ہیں. ایسا بولیے، بے شک پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ کتنے حرف ہیں؟ 12. کئی کو گننے کو بیٹھی بہت دیر ہو جاتی ہے. لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، بعد میں گن لینا. کتنے؟ 12. محمد رسول اللہ میں 12. 9 تاریخ کو میلاد مناتے، 9 کو حضور تشریف لائے. ہم ثابت کر رہے ہیں، کہاں ادھر ادھر ٹکریں مار رہا ہے، وہ مولانا کے پاس، یہ مولانا کے پاس، صوفیوں کے پاس آ رہا ہے. اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ، یہاں بیٹھے گا خدا ملے گا. خدا کو پانا ہے تو ولیوں کی صحبت میں آؤ، صوفیوں کی سنگت اختیار کر، دل کے دریچے کھلتے ہیں. دماغ جس پہ زنگ چڑھ گیا ہے وہ اتر جاتا ہے. یہاں آؤ، خدا کو اگر پانا ہے تو اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کرو. حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کے خواہ دور ہم نشین مولا خدا، اور ان
کی صحبت، اللہ سے ملنا چاہتا ہے تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کر، ان کی محفل میں بیٹھ، تیرا دل پاک و صاف ہو جائے گا، تجھے خدا کی معرفت حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے کلام مجید میں یہی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور ان سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ تاکہ تمہیں خدا کی معرفت حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ والوں کی صحبت بھی کتنی عظیم، اللہ اکبر۔ جلال الدین رومی فرماتے ہیں، ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ کاٹ بیریا، ایک لمحہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی بیریا کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسے یہ مت سمجھ لینا نماز نہیں پڑھنا، روزہ نہیں پڑھنا، شریعت محمدی پہ عمل نہیں کر۔ اتقوا اللہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ کے معنی کہ شریعت کا لباس پہن کر اللہ والوں کی صحبت میں آنا۔ کیا ہے شریعت کا لباس؟ جھبا شرعی نہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، صلہ رحمی، پیار، محبت، پڑوسیوں کا حق، بھائیوں کا حق، ماں باپ کی خدمت، یہ ہے شریعت محمدی۔ ماں کو مار رہا ہے، بھائیوں کا حق لوٹ رہا ہے، غریبوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کیا کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، وہ تجھے صحبت نہیں دیتے، دھتکار دیتے ہیں، جہاں پہلے حق ادا کر اور اس کے بعد میرے پاس آ۔ تو ان تمام حقوق کو ادا کرنے کے بعد معرفت الہی حاصل کرنے کے لیے صحبت میں آ۔ بعد میں مولانا جلال الدین رومی کے اس شعر سے غلط معنی نہیں لے لینا۔ بعض لوگ ہے بڑے پیر صاحب، داڑھی نہیں، مچھا نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، کیا بھی نہیں، دل روبا کے جیسے رہتے ہیں۔ میں پیر صاحب آؤ، قیامت کے دن میں بچا لیتا ہوں، کیا کھاتا کھا، حلال بھی کھا لے، حرام بھی کھا لے، میں ہوں نا، کہیں کو فکر کرتا ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے اللہ جہنم میں بھیجتا ہے، میں بھی تیرا ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہوں۔ وہ پیر نہیں ہونے، پابند شریعت پیر، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اور میلاد 12 ربیع الاول ہی ہے، مگر جب تم مصطفیٰ کا ذکر کرو گے اس دن بھی میلاد۔ سبحان اللہ۔ نعت کی محفل جما لو، میلاد۔ گھر میں تلاوت قرآن پڑھو، اس کا ثواب ایصال کرو، میلاد۔ جمعہ کی نماز پڑھو، میلاد۔ یہ غلط فہمی دور کر لو، کسی کے بہکاوے میں مت آنا۔ جب بھی میلاد کا مہینہ آتا ہے تو یہ بکواس شروع ہو جاتی ہے، کیا جی 12 کو قدس صاحب کی عیدگاہ میں جمع ہو کو عید کرتے، نبی کی کیا 12 ربیع الاول کو نہیں، 7 تاریخ کو ہمیں کرتے، دیکھو 7 تاریخ کو۔ یہ سب غلط فہمیاں ہیں۔ میلاد حقیقت میں کون سا دن ہے؟ 12 ربیع الاول کا، جو آج کا دن صبح صادق کے وقت آپ منا رہے ہیں۔ تو مولا تعالیٰ کو یہ 12واں دن بہت پسند، بڑا محبوب، چونکہ لا الہ الا اللہ میں حرف 12، محمد الرسول اللہ میں حرف 12، تو اللہ تعالیٰ کو اس لیے یہ پسند آیا کہ میرا پیارا محبوب
جب میں اس کو دنیا میں بھیجوں گا وہ جائیں گے تو 12 ربیع الاول صبح صادق کا وقت ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اسی دن آج اسٹیفن اسکور والے بھی میلاد منا رہے ہیں، چونکہ یہ دن اللہ کا محبوب دن ہے، اللہ کا پسندیدہ دن ہے، جب میرے مصطفیٰ تشریف لائے آمینہ کے آنگن میں، آمینہ کے گود میں۔ ابھی وہ سارے کا سارا میلاد سرمد پاشا نے پڑھ دیا۔ دیکھو کون آئے ہیں آمینہ کے آنگن میں، رحمتوں کے سائے ہیں آمینہ کے آنگن میں۔ آمینہ کے آنگن ہی میں نہیں تھے، بلکہ میرے مصطفیٰ کا میلاد ہوا، آمینہ کے گھر میں نور آیا، نور چمکا، ایسا چمکا کہ شام کے محلات بی بی آمینہ کو نظر آئے، اور بی بی آمینہ نے قیصر و کسریٰ کے محلات کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ ایسا نور۔ اور آپ کی میلاد کے دن تمام انبیاء آ کر چلے گئے تھے نا، بہت سارے انبیاء آئے، تشریف لائے، اپنا کام پورا کیا، مکہ آئے، پھر واپس نہیں گئے، بہت سارے اپنے مقام پر رک گئے۔ اور جو انبیاء رک گئے مکے میں، ان سے آپ پوچھئے آپ اپنے وطن واپس کیوں نہیں گئے، یہیں کیوں رک گئے؟ تو وہ بزبان حال کہتے ہیں میرے مصطفیٰ کا میلاد یہاں ہونے والا ہے، ان کے میلاد کے استقبال کے لیے ہم یہیں رک گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی کی ترجمانی شاعر کہتا ہے، ابھی آپ نے سرمد کی زبان سے سنا، سب رسول پڑھتے تھے، جس رسول کا کلمہ، وہ رسول آئے ہیں آمینہ کے آنگن میں، ان کے استقبال کے لیے کئی 100 سالوں سے ہم لیٹے ہوئے ہیں کہ کب میرے رسول محترم آئے، ہم ان کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کریں۔ اور آئے کہاں سے؟ عرش اعظم سے آئے، ادھر ادھر سے نہیں آئے، مولا نے وہاں سے بھیجا، ہمارے اپنے لباس میں بھیجا، تاکہ ہم کو انسانیت کا سبق دے سکے۔ اس رسول کا میلاد آج ہم منا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی اس آنے والے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت و صورت اور ان کے نقش قدم پر مولا ہم کو چلائے، جس طریقے سے وہ عالم اسلام میں رحمتوں کا پیغام دیا، رحمتوں کا سایہ دیا، مولا انہی کے سائے میں ہمیں رہنے، انہی کے سائے میں پلنے، انہی کے سائے میں ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔